بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 80۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ دونوں نکاح سن 3 ہجری میں ہوئے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ ان کی والدہ زینب بنت مظعون رضی اللہ عنہا صحابیہ تھی جو مشہور صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ یہ مہاجر اور بدری صحابی تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے انہی کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ رفاقت کا یہ رشتہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ حضرت خنیس رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ میں وفات پا گئے۔ اس حادثے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کر کے ان کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی پیشکش کی۔ انہوں نے غور و فکر کرنے کے لیے کچھ وقت مانگا اور چند دن کے بعد معذرت کر لی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے یہی پیشکش کی، مگر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے گلہ تھا، لیکن اچانک چند دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام بھیج دیا اور میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت حفصہ کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھے ملے تو فرمانے لگے، آپ نے مجھے حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی تھی لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا، شاید اسی لیے آپ مجھ سے ناراض تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں یہی بات ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے کوئی جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے اپنے نکاح کا ارادہ ظاہر فرما چکے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح نہ کرتے تو میں انہیں ضرور قبول کر لیتا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تمہیں ایسے داماد کے بارے میں نہ بتلاؤں جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کو ایسے سسر کے بارے میں نہ بتلاؤں جو ان کے لیے تم سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی اپنی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے یہ نکاح سن 3 ہجری میں کیا۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سسرالی رشتہ داری کی وجہ سے بہت مسرور ہو گئے۔ حضرت قیس بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ طلاق دی، پھر رجوع فرما لیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے رجعت کر لے، یعنی رجوع کر لے آپ دوبارہ، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والی اور بہت زیادہ نماز پڑھنے والی ہے اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوگی۔ اور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت اور مقبولیت کا اندازہ کرنے کے لیے یہ حدیث مبارکہ بالکل کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی وجہ سے ان کو طلاق دے دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے آپ کو حکم بھیجا کہ آپ رجوع کرے، بلکہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی سیرت اور کردار کے بارے میں
یہ سند اور یہ شہادت بھی عطا فرمائی کہ یہ دن کو کثرت سے روزہ رکھتی ہے اور رات کو بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ خوشخبری بھی سنائی کہ جنت میں بھی ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف مقدر ہو چکا ہے۔ یہ بات تحقیقی طور پر نہیں معلوم ہو سکی کہ طلاق کے اس واقعے کا سبب کیا تھا، البتہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ طلاق اور رجعت ان دونوں کے سلسلے کا یہ واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیش آیا، اس سے امت کو طلاق اور رجعت کا صحیح اور مسنون طریقہ عملی طور پر معلوم ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کے پیش آنے کی ایک حکمت اسی طریقے کی تعلیم ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی اس واقعے کی برکت ہے کہ اس کے بدولت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی بلند مقامی اور ان کے وہ خاص اوصاف جو اس کا سبب بنے اور پھر ان کا جنتی ہونا، یہ سب بھی معلوم ہو گیا۔ اور پھر اسی سال سن 3 ہجری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی۔ سن 2 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا غم کھایا جا رہا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو رشتہ قائم تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ان کی وجہ سے وہ اس طرح غم کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا بھی ان سے نکاح کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذو النورین کے لقب سے مشہور ہوئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 نور نظر لخت جگر بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی، یکے بعد دیگر۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد سن 3 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی۔ یہ شرف اور یہ مقام صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ملا ہے۔ چنانچہ سن 9 ہجری میں جب ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے وفات کے موقع پر ارشاد فرمایا، اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگر ان سب کو عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ غور کیا جائے تو یہ شرف، یہ فضیلت اور یہ مقام صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ یہ سعادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سن 3 ہجری میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح کیا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے یہاں ناتمام بچہ پیدا ہوا، جس سے ان کی عدت ختم ہو گئی، اور ذی الحجہ سن 3 ہجری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا۔ ابھی نکاح کو صرف 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے صرف ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ہی کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوئی۔ دیگر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد باحیات رہی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں انہیں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر صرف 30 سال تھی۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ سخی تھی، غریبوں کی غمخواری کرتی اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ہی ام المساکین کے لقب سے مشہور تھی۔ اپنی ذاتی خوبیوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہونے کا شرف، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے وفات پانا اور آپ کا خود نماز جنازہ پڑھانا اور آپ کی نگرانی میں جنت البقیع میں دفن کرنا، یہ بھی بڑی خوبی
اور فضیلت کی بات ہے، یہ سعادتیں انہیں نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح 3 ہجری میں کیا۔ اس کے بعد واقعات انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔